مجسمہ امریکہ کی سب سے مشہور اور محبوب یادگاروں میں سے ایک ہے۔ مجسمہ آزادی فرانس کی طرف سے امریکہ کو ان کی دوستی کی علامت کے طور پر تحفہ دیا گیا۔ فرانس نے انقلابی جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کی۔ دونوں ممالک نے 1865 میں ایک جیسے سیاسی نظریات اور حالات کا اشتراک کیا، جس کی وجہ سے ایڈورڈ رینے نے یہ تجویز پیش کی کہ فرانس امریکہ کو اپنی دوستی کی علامت دے۔ آزادی کی منصوبہ بندی فریڈرک اگست بارتھولڈی کو مجسمہ بنانے کے لیے منتخب کیا۔ وہ فرانس میں ایک مشہور مجسمہ ساز تھا۔ اس نے رومن دیوی لیبرٹاس پر ڈیزائن کی بنیاد رکھی۔ اس وقت بڑے مجسمے انداز میں تھے، لیکن مجسمہ آزادی کے پیمانے پر بالکل نہیں تھے۔ اس کا تاج ہر بر اعظم کے لیے ایک کے ساتھ مختلف پوائنٹ ہے۔ اس پر پڑنے والی کرنیں دوسرے ممالک کے لیے راستہ روشن کرتی ہے۔ اس ٹیبلٹ پر 4 جولائی 1776 کی تاریخ ہے، جس دن کی نمائندگی کرتے ہوئے امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، جو غلامی سے نکلنے کی علامت ہے۔ پورا مجسمہ تانبے سے بنا ہوا ہے۔ مجسمہ آزادی کا سرکاری مقام نیو یارک باربر میں مجسمہ آزادی کی آمد ایک مقام کا انتخاب کرتے ہوئے بارتھولڈی نے مجسمے کے لیے بہترین مقام کا تعین کرنے کے لیے 1865 میں ریاست ہائے متحدہ کا سفر کیا۔ وہ نیو یارک میں بڑی بڑی عمارتوں کی تعداد سے متاثر ہوا اور اسے نیو یارک کی بندرگاہ کے آس پاس موجود مختلف جزیرے کو دیکھا۔ اس نے آخرکار مقام کی وجہ سے بیڈلو کے جزیرے کا انتخاب کیا۔ یہ مقام یادگار کو امریکہ کے گیٹ وے پر رکھا گیا۔ مجسمہ آزادی 4 جولائی 1884 کو پیرس میں ایک تقریب میں امریکی وزیر فرانس لیوی مورٹن بعد میں نئے صدر کو پیش کیا۔ 1885 میں مکمل مجسمہ 305 فٹ انچ 93 میٹر اونچا اور 205 ٹن وزنی تھا اور اسے علیحدہ کر دیا گیا اور نیو یارک سٹی بھیج دیا گیا۔ پیڈ سیٹل جیسے امریکی ماہر تعمیرات رچرڈ مورس ہینڈ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا پورا نام لبرٹی اینڈ لائٹنگ دی ورلڈ ہے۔ مجسمہ آزادی کی تعمیر اور فنڈ ریزنگ مجسمے کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ چونکہ یہ تانبے سے بنا تھا، اس لیے مکمل شدہ مجسمے کو فرانس سے امریکہ بھیجنا مشکل ہوگا۔ فرانسیسیوں نے مجسمے کو ٹکڑوں میں بنایا، پھر انہوں نے ٹکڑوں کو بیرکونیس کے باہر بھیج دیا، جہاں انہیں تعمیراتی عملے نے جمع کیا تھا۔ چارلس پی سٹور نے ریاست ہائے متحدہ پہنچنے کے بعد مجسمے کی تعمیر کی ہدایت کی۔ اس نے پیڈ سیٹل کی عمارت کی نگرانی کی اور مجسمے کو اس کی بنیاد سے جوڑنے کا کام کیا۔ فرانسیسیوں نے لاٹری اور عطیات کے ذریعے مجسمے کی تعمیر شروع کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ ریاست ہائے متحدہ کے لوگوں نے اسے ایک ساتھ رکھنے اور مجسمے کی بنیاد بنانے کے لیے اخراجات میں مدد کے لیے $1,80,000 سے زیادہ کا عطیہ دیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو رقم کے ساتھ آنے میں کئی سال لگے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت کو اس کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے۔ 1933 میں نیشنل پارک سروس نے مجسمہ آزادی پر قبضہ کر لیا۔ وہ زائرین کے مرکز کو چلاتے تھے اور مجسمے اور جزیرے کو دیکھ بھال کرتے تھے۔ 1984 میں مجسمہ آزادی پر وسیع پیمانے پر تزئین و آرائش کا آغاز ہوا۔ تزئین و آرائش میں 2 سال لگ گئے۔ اس وقت کے دوران انہوں نے ٹارچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اور مجسمے کے اندرونی حصے پر کام کیا۔ رونالڈ ریگن نے اس تقریب سے خطاب کیا، جس نے تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد مجسمہ آزادی کا افتتاح کیا۔ آج مجسمہ آزادی اور جمہوریت کی ایک پائیدار علامت کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نشانات میں سے ایک ہے۔ مجسمے کے پیڈ سیٹل کے دروازے پر ایک تختی پر دی نیوکلیس کے نام سے ایک سوٹ کنندہ کیا گیا ہے، جسے 1883 میں فنڈ ریزنگ مقابلے کے حصے کے طور پر لکھا تھا۔ اس کا سب سے مشہور اقتباس ان لاکھوں تارکین وطن کے لیے آزادی اور جمہوریت کی ایک خوش آئندہ علامت کے طور پر مجسمے کے کردار سے بات کرتا ہے، جو ایک نئی اور بہتر زندگی کے لیے امریکہ آئے تھے۔ 1924 میں وفاقی حکومت نے مجسمے کو قومی یادگار بنا دیا اور 1933 میں نیشنل پارک سروس کی دیکھ بھال میں منتقل کر دیا۔
2001 کے بعد دہشت گردی کے خدشات کی وجہ سے لوگوں کو مجسمے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 2004 میں مجسمے کا 65 سیٹر حصہ دوبارہ تاج کے دروازے شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسری سیڑھیاں بنانے کا ایک تعمیراتی منصوبہ 2011 میں طے کیا گیا تھا، اور جب یہ مکمل ہو رہا تھا تو مجسمہ آزادی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔